فہم قرآن عنوان ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن ہمارا رب بھولتا نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 64۔ پہلے آپ اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان ربك نسيا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام کی ہے وہ حرام ہے، اور جس سے سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے، لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی قبول کرو کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما کان ربک نسیا، یعنی یہ کہ اللہ نے جو احکامات اپنی کتاب میں قرآن میں نازل فرمائے ہیں ان کی پابندی کرو، جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور جن معاملات میں سکوت ہے وہ تم سے درگزر کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کے بارے میں بھول گیا، لہٰذا تم ان میں چھان پھٹک مت کرو۔ اور آیت کریمہ کا عام مفہوم یہ ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ انسان تو اعمال کر کے بھول جاتے ہیں، ظالم تو ظلم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن جس رب نے حساب لینا ہے، جس نے اعمال کی جزا و سزا دینی ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا، کسی کی ذرہ برابر نیکی و بدی کو بھی نہیں بھولتا۔ خطائیں معاف کر دے اور بات ہے، لیکن سب جانتا ہے اور بھولتا کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کے تمام اعمال کو گن رکھا ہے، جبکہ وہ اپنے اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی کرتے وقت جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ مشقت تو چلی جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہ جاتی ہے، رب اسے بھولتا نہیں۔ اور برائی کرتے وقت جو لذت انسان لیتا ہے وہ لذت چلی جاتی ہے لیکن برائی باقی رہتی ہے، کیونکہ رب اسے بھولتا نہیں، اسے نسیان لاحق نہیں ہوتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً سچ فرمایا رب عظیم نے۔